اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ ویڈیو میں بات کریں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری قیام میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مرحبا فرمایا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہاستہ رونے لگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غمگینی دیکھی تو دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ اس دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے وہ بات دریافت کی کہ جس کے متعلق سرگوشی ہوئی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدارانہ بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حق کی قسم دلا کر بات کی کہ آپ مجھے اب وہ بات ضرور بتائیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو سرگوشی فرمائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کر قرآن پاک مجھے سناتے اور مجھ سے سنتے ہیں، لیکن اس سال 2 مرتبہ انہوں نے مجھ سے قرآن سنا اور سنایا۔ میں اس سے یہی خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ اے فاطمہ، اللہ سے خوف کھانا اور صبر اختیار کرنا۔ بس میں یہ سن کر رونے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو انہوں نے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا مومن عورتوں کی سردار ہو۔ آخری ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ تھا۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ افسوس ہمارے والد صاحب کی تکلیف اس وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال امت کے لیے انتہائی افسوس اور ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غمگین رہتی تھی اور یہ ایام انہوں نے صبر و سکون کے ساتھ گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس، جو خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، تشریف لائیں اور خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور چند روز بیمار رہیں، بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو رہی تھیں، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ ہی کیوں پیس رہی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم سینے میں تازہ ہی ہے، اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم برداشت کر دیجئے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے کپڑے مل جائیں، اور آپ کو میرے بعد اور میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، اور جب فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ فاطمہ، تمہیں اپنے خال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں منگل کی شب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک علماء نے 28 یا 29 برس ذکر کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت کے اہل اسلام کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان کے غم کی انتہا نہ رہی اور ان کی پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ تمام اہل مدینہ اس صدمہ سے متاثر تھے، خصوصاً مدینہ طیبہ میں موجود صحابہ کرام اس صدمہ کی وجہ سے نہایت غمگین تھے۔ ان حالات میں سب حضرات کی خواہش تھی کہ ہم اپنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے جنازہ میں شامل ہوں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ہوا۔ اس وقت میں جو حضرات موجود تھے وہ سب جمع ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں۔ چنانچہ صاحب نصیحت حضرت اسماء بنت امیس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیویاں شامل تھیں، مثلاً ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی کرنے والے تھے۔ غسل و تکبین کے مرحال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ کا مرحلہ پیش آیا تو محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آگے تشریف لا کر جنازہ بڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کی موجودگی میں میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ پڑھنا آپ ہی کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام و قول میں، عادتوں اعتبار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حاصل یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز و طریقہ، اخلاق و شمائل
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موقف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے اور بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھا لیتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لاتے تو احتراماً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر بٹھا دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بال بھی آسمان نے نہ دیکھا۔ آپ نے دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد وصال بھی اپنے پردے کا اہتمام رکھا۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔